السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے اور یہاں سے ایک نیا قصہ شروع ہوتا ہے، تیسرا قصہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا۔ ویسے اگر 5 واقعے شمار کریں تو یہ چوتھا فوت ہے۔ پہلا قصہ کون سا پڑھا ہم نے؟ اصحاب کہف کا، اور دوسرا باغ والے کا، پھر عین بیچ میں ہم نے شیطان کا قصہ پڑھا، کیونکہ ہر فتنے کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے، یا ہر فتنے کے پیچھے شیطان کی سازش، شیطان کی دشمنی نظر آتی ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اب ہم اگلا قصہ پڑھنے لگے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، پھر آخر میں ذوالقرنین کا قصہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے شروع میں پڑھا کہ دجال کے دور میں 4 فتنے ہوں گے۔ 4 چیزوں سے دجال لوگوں کو آزمائے گا، فتنوں میں ڈالے گا، اور یہ کہ سورۃ الکہف پڑھنے والے دجال کے ان فتنوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ اس سورے میں ان فتنوں کا ذکر 4 کہانیوں کی شکل میں ملتا ہے، 4 واقعات کے ذریعے بیان کیا گیا۔ ان فتنوں کا توڑ اس میں ملتا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا سبق دیا گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا دہرا لیں، پھر آگے چلیں گے۔ پہلا فتنہ عقیدے کا ہوگا جو دجال کے دور میں پیش آئے گا، کیونکہ دجال شرک کرنے پر لوگوں کو مجبور کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کے عقیدے کو بگاڑ دے گا۔ اور ایسی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے مومنوں کو اصحاب کہف کے قصے میں عبرت ہے کہ ان کو پہاڑوں میں جا کے پناہ لے لینی چاہیے تاکہ وہ دجال کے فتنے سے بچ جائیں۔ دوسری کہانی ہم نے پڑھا جو باغ والے کی تھی، جو بڑا ہی مالدار شخص تھا اور اس کو اپنے مال پر بڑا غرور اور گھمنڈ تھا۔ اور دجال کا دوسرا فتنہ یہی ہوگا کہ وہ مال سے آزمائے گا لوگوں کو۔ خوشحال وہ ہوگا اس کے دور میں جو اس کو خدا مان لے، اس کی عبادت کرے، اور جو نہ مانے ان کو وہ مال سے محروم کر دے گا۔ نوبت یہ آ جائے گی کہ وہ پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لیں گے تاکہ وہ اپنے ایمان کو بچا لیں۔ تیسرا فتنہ علم کا ہے۔ دجال علم کے ذریعے سے لوگوں کو آزمائے گا۔ علم اس کی ڈکٹیٹرشپ میں ایک طرح سے ہو جائے گی، علم کے تکبر میں لوگوں کو وہ الجھائے گا۔ اور علم کا تکبر دیکھیں بہت ہی بدترین تکبر ہوتا ہے جو انسان کو عاجز نہیں رہنے دیتا۔ اور آج کی آپ اگر بات کریں، آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایڈوانسڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بلبوتے پر، دنیاوی اسباب پر لوگوں کو اللہ سے بڑھ کر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں، اپنے مال پر، اپنے علم پر، اپنے اسکلز اور ہنر پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کو بھول کر اللہ کے بجائے دوسری چیزوں پر اعتماد کرنے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ یعنی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے نا وہ، اور وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس صرف دنیا کا علم تھا، آخرت کا علم تھا کوئی نہیں، اور جس کا علم ہی نہ ہو تو اس کی تیاری کہاں سے کریں گے؟ علم نہیں تو ایمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر چوتھا جو فتنہ ہوگا جو دجال کے دور میں لوگوں کو پیش آئے گا، سامنا کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ اقتدار کا فتنہ، پاور اور اتھارٹی کا فتنہ، جو ذوالقرنین کی کہانی میں بتایا گیا۔ یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے واقعے کو شروع کریں گے، اور یہ اگلے لیسن تک چلے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے 30 یا اس سے زیادہ آیتیں ہیں جو نازل ہوئی تھی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک روز اپنی قوم کو خطبہ دے رہے تھے، تو کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے، یا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آسان الفاظ میں یہ سوال پوچھا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا میں اپنے سوا کسی کو نہیں جانتا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ پاسٹ کا ہو، پریزنٹ یا فیوچر، حاضر یا غائب کا، ہر چیز کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یا تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم جو ہے وہ کون ہے۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا جواب کیوں دیا تھا؟ کیا ان کو تکبر تھا اپنے علم پر؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ، بلکہ ہم دیکھیں گے آگے کہ کس قدر عاجزی کا مظاہرہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو پھر کیا بات ہوئی تھی؟ ان کا خیال یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ اپنا علم جو ہے بذریعہ وحی اپنے پیغمبروں کو ہی دیتا ہے، اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے پیغمبر تھے تو بغیر کسی تکبر کے یہ سٹیٹمنٹ کہہ دیا انہوں نے۔ تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس جملے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ نے یہ ہر نبی کے ساتھ کیا تھا ان کی تربیت کے لیے۔ جب ان کو ابتدا میں نبوت سے نوازتا تھا نا، تو ہر نبی کو اللہ نے چرواہا بنایا تھا، شیپرڈز ہوا کرتے تھے، اور بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کے ریوڑ کو، فلاک آف شیپ جو ہوتے ہیں نا، تو ان کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، تو بہت زیادہ صبر اور تحمل سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر نبی کو یہ جو ٹاسک تھا اس سے گزارا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو نمونہ بنا کر بھیجا تھا نا عام لوگوں کے لیے، ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے، اور ان کو لیڈر بنا کر بھیجا کرتا تھا اللہ، تو تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کی اتباع اور پیروی کریں، انہیں فالو کریں ہر امور میں، چاہے وہ دنیاوی بھی ہو اور عبادات کے طریقوں میں بھی۔ تو یہ جو نبیوں کی تربیت تھی نا وہ بہت زیادہ ضروری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی حصے میں پیش آیا تھا، بالکل شروع میں۔ یہ بات آپ کو تفسیروں میں لکھی ہوئی ملے گی، اللہ عالم کہ کس دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ جو قصہ ہم پڑھنے لگے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، یہ تو پکی بات ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے محل میں پرورش پائی تھی، فرعون کے محل میں، تو اس آرام دہ زندگی سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کو مشقتوں کی عادت ڈالنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو مدین پہنچا دیا، جہاں پر انہیں چرواہے کا کام کرنا پڑا۔ پھر شادی بھی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی وہیں پر اس دوران، اور انہوں نے 10 سال گزارے مدین میں۔ پھر بیوی کو، اپنی فیملی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا اور نبوت بھی عطا کی۔ یہ سارا کچھ سورۃ القصص میں لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو۔ اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیلز پڑھنا چاہیں نا، تو پھر اس میں آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے بارے میں ہے سارا کچھ۔ خیر، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح و تربیت پھر کیسے کی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا، اے میرے رب، میری ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ یعنی ان سے مل کر سیکھنے کا شوق کا اظہار کیا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ فلان تم سے زیادہ اچھا ہے، تم سے زیادہ معلومات رکھتا ہے، زیادہ جانتا ہے، تو کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا؟ حسد، جلن، نفرت میں مبتلا نہ ہو جائیں ہم کہ ہاں ہم سے زیادہ وہ کون ہے بھائی، ہم سے بڑھ کر وہ کون پیدا ہو گیا، اور مقابلے پہ اتر آئے ہم کہ دیکھیں ذرا کس میں کتنا ہے دم۔ یہی تو تعلیم مل رہی ہے دنیاوی اسکولوں میں، کہ کمپٹیشن میں رہو اور ایک دوسرے پہ بڑھ چڑھ کر زندگی میں نا وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کیریئر اورینٹڈ وغیرہ۔ لیکن دین کا معاملہ، دینداروں کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں کوئی ہے جو ان سے بھی بڑا عالم ہے، زیادہ علم رکھتا ہے،
اور جانکاری اور معلومات اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، تو ان سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا، ان سے مل کر سیکھنے کی دلچسپی جاگ گئی ان کے دل میں۔ کوئی تکبر، کوئی تعصب، کوئی جلن، کوئی اللہ سے ناراضگی، کچھ نہیں کیا۔ فوراً پوچھا وہ مجھے کہاں پر ملیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا وہ بندہ تمہیں 2 سمندروں کے سنگم پر ملے گا، یعنی جہاں 2 دریا ملتے ہیں، 2 دریاؤں کا ملاپ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر وہ بندہ تم سے ملاقات کرے گا، یہی میٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے مزید انسٹرکشنز بھی دی کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ۔ جس جگہ مچھلی تمہاری ٹوکری سے، تمہارے تھیلے سے نکل کر غائب ہو جائے گی، یعنی سمندر میں اچھل کر چلی جائے گی، تو سمجھ لینا کہ یہی تمہاری منزل ہوگی جہاں ملاقات ہونی ہے خضر علیہ السلام سے۔ اللہ کے اس فرمان کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کا سفر کا آغاز کیا، فوراً مان لیا اللہ کی بات اور چل پڑے۔ یہ صورت کون سی؟ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس دوران اس وقت مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ ان کو کیا پتہ، ہم زیادہ اہل تھے نبوت کے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور زیادہ علم بھی نہیں تھا، مال بھی زیادہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کو وہ معیوب سمجھتے تھے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سیکھنے کے لیے۔ اسی طرح یہود کی بھی سوچ تھی۔ یہود کا یہ تھا کہ اول تو وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، اللہ کے نبی، اور نہ آپ کی بات سننا چاہتے تھے۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ آخری نبی عربوں میں سے کیوں آ گیا، ہم میں سے کیوں نہیں؟ بلکہ وہ انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی جو کتابیں ہیں نا، تورات اور انجیل وغیرہ، تو اس میں مینشن کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام کے ایک پیغمبر آئیں گے اور انہوں نے پیروی کرنی ہے۔ تو وہ انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عربوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، یہود میں سے نہیں، تو ان کو وہ اعتراض ہو گیا، اور وہ کہتے کہ وہ صرف اپنے نبی کو مانیں گے۔ ان کے نبی کون تھے؟ یہود کے پاس کس نبی کو بھیجا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہ کہتے کہ ہم اپنے نبی کی بات مانیں گے۔ تو اللہ نے اس قصے کے ذریعے انہیں بھی انفارم کیا کہ دیکھو، جس نبی کو موسیٰ کو علیہ السلام تم مانتے ہو، جس پیغمبر کو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، ان میں کوئی تکبر نہیں، کوئی انا، کوئی ایگو نہیں تھا۔ بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حکم پر ایک انجان منزل، انجان بندے سے ملنے نکل پڑے تھے، اس شخص سے سیکھنے کی غرض سے۔ چلیں ابھی آیتوں کو دیکھتے ہیں، کم از کم آیت 60 کو پڑھ لیں گے آج۔ اس قصے کا آغاز کرتے ہیں، دیکھیں عربی ٹیکسٹ کو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے ایک پیغمبر تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے۔ جی ٹھیک ہے، اور کوئی بات آپ کو کلک ہو رہی ہے اس وقت؟ چلیں اس میں تھوڑا سا مزید میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کا صحیح تعارف بھی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، یعنی اللہ کے ہاں 5 سب سے عظیم پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اپنے نبی امام المرسلین، خاتم الانبیاء، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ یہ 5 فرسٹ 5 ٹاپ پیغمبر ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست
کلام کیا تھا، یعنی ڈائریکٹلی بات چیت کی، کسی فرشتہ یا وحی کے بغیر بھی ان سے ہم کلام ہوتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ الہامی کتاب کے حامل تھے، یعنی رسول تھے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس رسالت آتی ہے، جس کے پاس کتاب نازل کی تھی اللہ نے۔ ان کے پاس کون سی الہامی کتاب آئی تھی، نازل ہوئی تھی؟ تورات کو اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں اتارا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور جوز اس کو ابھی بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ لوگوں نے بعد میں اس میں کافی ساری چینجز کر دی تھی اپنی طرف سے، جیسے ان کو سوٹ کرتا تھا اس کے مطابق تبدیلیاں کر دی تھی لوگوں نے۔ تو اصل تورات بھی ابھی نہیں ملے گا اپنی اوریجنل شکل میں۔ اور اپنی کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے۔ کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جز ایسا نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا کم از کم ایک بار ذکر نہ ہوا ہو۔ حیرانی ہوتی ہے پڑھ کر، موسیٰ علیہ السلام اتنے قابل ذکر اور عظیم شخصیت تھی، اللہ کی نظر میں یہ بہت عزت دار اور معزز پیغمبر ہیں، لیکن اتنے بڑے مرتبہ اور مقام والے ہوتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام میں بہت عاجزی تھی۔ کوئی گھمنڈ، کوئی غرور یا تکبر یا بڑائی جتانے والے نہ تھے۔ اللہ جب ان کے ایک جملے سے ناراض ہوا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو فوراً مان لیا۔ کسی انجان منزل پر، کسی انجان نون بندے سے جو اپنے سے زیادہ علم رکھتا تھا، اس سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، ان سے پڑھنے اور سیکھنے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کس سے اور کیا کہا؟ لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے، اپنے غلام سے، اپنے خادم سے، اپنے شاگرد سے، یعنی اسٹوڈنٹ سے۔ تو یہ سارے معنی بنتے ہیں فتن کا۔ فتن عربی میں ینگ شخص کو کہتے ہیں، نوجوان جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، اور یہی لفظ خادم یعنی خدمت کرنے والے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ نوجوان بندہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھی طرح سے خدمت کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے دوسروں کی سروس میں، زیادہ ینگ اور انرجیٹک بھی ہوتے ہیں نا ینگسٹرز، تو اس کے لیے فتن کا جو ورڈ ہے وہ ینگسٹرز کے لیے، نوجوان کے لیے یوز ہوتا ہے، اور خادم کے لیے بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فتن سے کہا، اپنے خادم سے کہا، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں نکلے تھے سفر پر، اپنے علمی سفر پر، ایک نوجوان خادم کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایک اہم سبق اس میں بھی یہ ملتا ہے کہ تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی جب کہیں دور دراز جانا ہو نا، تو کسی نہ کسی کو ساتھ لے لینا چاہیے۔ اب یہ کون تھا خادم موسیٰ علیہ السلام کا؟ اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جاننا اہم نہیں، اس پر فوکس زیادہ نہ ہو جائے ہمارا، اور اس وجہ سے پوشیدہ رکھا۔ لیکن پھر بھی روایات میں، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان سے سیکھتے بھی تھے، اور ان کا نام یوشع بن نون بتایا جاتا ہے۔ یوشع، یا واو شین عین، یوشع بن نون، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بن گئے تھے، ان کے جانشین ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال جب ہو گیا نا، تو پھر یوشع بن نون ان کی جگہ پر ان کا جو کام تھا، ان کا جو مشن تھا، اس کو پورا لے کر چلے تھے۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد سے؟ سفر کے بارے میں بتایا اور اس کی تھوڑی سی تفصیلات بیان کر دیے تھے، تاکہ ساتھ چلنے والے کو بھی معلوم ہو کہ کس سفر پر نکل رہے ہیں، کہاں پر کیسے نکلنا ہے۔ تو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب پلان کریں نا کہیں جانے کے لیے، تو اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کو انفارم کر دینا چاہیے، تاکہ they will know what to expect, what's coming their way۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیا تھا اپنے شاگرد کو، یوشع بن نون کو، اور کیا بتایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، رکوں گا نہیں، چلتا ہی رہوں گا، اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں، کہاں؟ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہاں تک سفر کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہاں پہنچ کر تمہیں میرا ایک بندہ ملنے والا ہے۔ یہی منزل طے کی تھی اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا یہ ڈیسٹینیشن تھا۔ او امضی حقبا، یا جب تک منزل نہ ملے،
میں مدت دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ حقوبہ کہتے ہیں طویل لمبی مدت کو، کبھی یہ 70 یا 80 70-80 سال کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، اور یہی لفظ غیر معین غیر محدود یعنی انفینٹ پیریڈ کے لیے بھی، ایک پورے زمانے کے لیے بھی لفظ یہ بولا جاتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے کیا پتہ چلا؟ موسیٰ علیہ السلام کا پیشن اور کمٹمنٹ نہیں نظر آ رہا؟ وہ ڈٹرمنڈ تھے کہ میں چلتا جاؤں گا جب تک مجھے میری منزل نہ مل جائے، میں وہاں پر جا کر اللہ کے بندے سے مل کر ہی دم لوں گا، جب تک میں سیکھ نہ لوں میں ہٹوں گا نہیں، میں رکوں گا نہیں۔ پکا عزم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس میں بھی 2-3 باتیں سیکھنے کی ہیں، قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ معمولی سفر نہیں تھا، یہ علمی سفر تھا۔ علم پانے کے لیے، سیکھنے کے غرض سے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے نا، اس سفر کو اختیار کیا تھا۔ علم پانے کے لیے سفر اختیار کرنے کی فضیلت اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس سے متعلق بہت زیادہ حدیثیں بیان ہوئی ہیں، اس وقت ان سب سے گزرنا ممکن نہیں، آخر میں ایک آدھ کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہی بابرکت اجر و ثواب سے بھرپور علمی سفر تھا۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کیسے سفر کر رہے تھے؟ کوئی کار یا فلائٹ پہ سوار ہو کر، کسی بس میں، ٹرین میں، میٹرو میں جھومتے لٹکتے ہوئے؟ اس دور میں اونٹ پر، گھوڑوں پر اور گدھوں پر بھی سواری کی جاتی تھی، تو کیا اس پر سفر کیا تھا؟ ان میں سے ایک بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ پیدل سفر کر رہے تھے، بائی واک گئے تھے۔ یہ مشقتوں والا سفر تھا، تکلیفوں سے بھرپور، دشواری سے طے کرنے والا سفر تھا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دونوں کو بھوک بھی لگی، تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی، کہیں سایہ ہوتا تو کہیں نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی اوڑھنا بچھونا نہیں، اور ہر بات سے الگ۔ اگر ڈیسٹینیشن کا پتہ ہو جائے نا، معلوم ہو کہ کہاں تک ہم نے جانا ہے اور کہاں پہنچیں گے، تو سفر میں تھوڑی سی تسلی بھی مل جاتی ہے کہ بس اب تھوڑی دیر بعد میں، بس اب کچھ وقت یا کچھ گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے پاس تو جی پی ایس اور نیویگیٹر وغیرہ سب ہوتے ہیں، تو اس میں بتا بھی دیا جاتا ہے کہ اگر پیدل چلیں گے تو آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا، اور 2 ویلر پر جائیں گے تو پھر اس سے کم، اور بس میں جائیں گے تو اس سے تھوڑا سا زیادہ، کار میں جائیں گے تو اتنا، تو اس میں ٹائم بھی بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام ایک انجان منزل کی طرف چل رہے تھے، پتہ ہی نہیں کب کہاں ملنی تھی منزل، صرف ایک علامت جو تھی نا وہ پتہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہ تمہاری منزل ہوگی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو پہلے ہی بتا دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ سے شروع ہوئی ہے آیت، کہ دیکھو میرے ساتھ چلنا ہے تو یہ صورتحال ہے کہ مجھے منزل کا نہیں پتہ کہ کہاں پر وہ ختم ہوگا سفر اور کب تک چلے گا، تاکہ یوشع بن نون بھی مینٹلی پریپیئر ہو جائیں۔ اور ان دنوں میں تو سفر کا مطلب ہی دشواری ہوتی تھی، مشقت، راستے میں کوئی ہوٹل نہیں، بورڈنگ لاڈجنگ بھی نہیں ملنے تھے ان کو، اور ایسی جرنی پہ نکل پڑے تھے۔ آج کل لوگ آرام سے سفر کرتے ہیں اپنی اپنی گاڑیوں سے، کبھی بسز، اے سی کوچز، لگژری ٹرین سے بھی چلے جاتے ہیں، اور راستہ بھر ہوٹلز بھی مل جاتے ہیں، چائے ناشتہ اس کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے، اوور نائٹ رکنا پڑے تو اس کے لیے بھی سارا انتظام مل جائے گا ان کو، پھر بھی بے صبراپن دکھاتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہیں گے، چیک کرتے رہیں گے، ہر فیسلٹی جو ہے وہ میسر ہونے کے باوجود پھر بھی شکوے شکایتوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اور سفر کرتے بھی ہیں تو کس غرض سے؟ کسی شادی بیاہ میں یا رسم میں غیر ضروری جو ہوتا ہے تو اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، یا اپنوں سے ملنے۔ علم کے لیے سفر کم ہی کرتے ہیں لوگ۔ خیر، ہم بھی آگے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنے والا وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، ان کی عاجزی تو دیکھیں، اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود کوئی انا آڑے نہیں آئی، اور ایک انجان شخص سے جو اللہ کا بہت ہی محبوب معلوم ہوتا ہے، جس کی تعریف کی اللہ نے خضر علیہ السلام کی،
تو جسے موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ملے بھی نہیں تھے، نہ دیکھا تھا، اور جس کا نام بھی پہلے شاید نہ سنا ہوگا، اس سے مل کر علم حاصل کرنے میں کوئی ایمبیرسمنٹ نہیں محسوس کی، نہ کوئی غصے کا اظہار کیا، نہ معیوب سمجھا۔ اگر اللہ چاہتا نا تو تورات میں اس علم کو سکھا دیتا موسیٰ علیہ السلام کو چند آیات نازل کر کے، یا پھر اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے گھر بھیج دیتا۔ کیا مشکل تھی اللہ کے لیے؟ پڑھانے کے لیے وہ چلے جاتے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ علم کے آداب سکھانے کے لیے۔ علم کے بھی بہت زیادہ آداب ہوتے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ شاگرد جا کر استاد سے پڑھے، سیکھے، یا پھر یہ کہ ایک کامن پوائنٹ پر دونوں مل کر پڑھیں اور پڑھائیں۔ اس سے علم کی قدر ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ سیکھنے والے کو بھی سیکھتے رہنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خود ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، ان کے پاس کتاب نازل ہوئی تھی، تو ان کے پاس علم کی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی مزید علم حاصل کرنا چاہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، ریویژن کیونکہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس ساری کہانی میں علم کے آداب سکھائے گئے۔ آگے بھی کچھ پوائنٹس ملیں گے آیتوں میں، وہاں مینشن کر دوں گی انشاءاللہ، جیسے جیسے آیتیں ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات رہ گئی تھی، مجمع البحرین والی، دو دریاؤں کا سنگم جو ہے نا، دو دریاؤں کے سنگم پر اپنی منزل پالو گے، تو یہ کون سی جگہ تھی؟ وہ کون سے دو سمندر تھے، کون سے دریا تھے؟ اس کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں بتایا، نام نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں، یہ اہم نہیں۔ ان چیزوں سے ہمارا فوکس جو ہے نا اصل بات سے، اصل سبق سے ہٹ جاتا ہے۔ اور ویسے تفسیروں میں کئی ایک جگہ کے نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، لیکن حتمی طور پر بہت زیادہ سرٹنٹی کے ساتھ یہ پروو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے۔ کیا سمجھا، کیا سبق سیکھا؟ لکھیے، طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرنے کے غرض سے گھر سے نکلنا، سفر کرنا عبادت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ریڈ کارپٹ کہاں اور فرشتوں کے پروں کے کیا کہنے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں پھر اس کو سکھائیں۔ اس میں دیکھیں اسٹوڈنٹس کی فضیلت پہلے ہے کہ وہ بہترین لوگ ہیں، اس کے بعد سکھانے والے کی بات ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھنے والا سیکھنے والا بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔ عالم کے لیے، اچھا میں بتاتی چلوں کہ اس وقت میں پوری حدیثیں جو ہیں وہ پڑھ کر نہیں سنا رہی، بس ان کا نچوڑ جو ہے مفہوم وہ بتا رہی ہوں۔ عالم کے لیے فرشتے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ چینٹیاں اپنے بل میں اور مچھلی سمندر کی، پڑھنے والے کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ جو بندہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم کی مجلسوں میں سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر خیر کرتا رہتا ہے اپنے مقرب فرشتوں سے۔ اور یہ علم کی مجلسیں کہاں پر عموماً لگتی ہیں؟ مدرسوں میں نا، مدرسوں میں، مسجدوں میں۔ تو اللہ کے گھر جہاں پر ہوتے ہیں تو ان جگہوں پر سکینت اور رحمت، یہ سارا کچھ نازل ہوتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں، اور آپ ضرور پڑھیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا، علمی سفر کو اختیار کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں علم والوں کی، صرف پڑھانے والوں کی نہیں، پڑھنے والوں کی بھی۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ علم والے اور لا علم، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا درجہ بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں، اور وہ کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنے کی خاطر سیکھنے کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، بہت اٹھاتے ہیں، قربانیاں بہت کرتے ہیں، نیند، بھوک، آرام، خواہشات کو پیچھے کر دیتے ہیں،
قربانی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ وہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، تو ان کا بہترین اجر و ثواب اللہ نے دینا ہے، اور ان کا درجہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ سب خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوش نصیب لوگوں میں گن رکھا ہے۔ خوشخبری ہے یہ آپ کے اور میرے لیے، خوش قسمت ہے ہم، میں اور آپ، کہ علم والوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی یہ چھوٹی چھوٹی حقیر سی کوششوں کو قبول فرما لے، اس کے بدلے بے پناہ اجر و ثواب عطا کر دے اپنے وسیع رحمت اور وسیع خزانے سے۔ ہمیں قائم اور دائم رکھے علم کے راستے پر، ہمارے دلوں کو اور قدموں کو دین پر جما کر رکھے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا